بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ نے روسی آئل ٹینکر کو ہندوستانی سمندر میں قبضے میں لے لیا۔ امریکہ کی فوج نے ایک روسی آئل ٹینکر ایکوئلا کو ہندوستانی سمندر میں کمانڈر اتار کر قبضے میں لے لیا۔ یہ ٹینکر کیریبین سے چین کی طرف جا رہا تھا اور تقریباً 10,000 ناٹیکل میل کا پیچھا کیا گیا۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ وینزویلا سے منسلک تھا اور پابندیوں کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ یہ کارروائی بغیر کسی مزاحمت کے ہوئی۔ اس سے امریکہ، روس اور ایران کے درمیان تناؤ بڑھ گیا ہے۔ روس اور چین کو یہ ایک چیلنج لگ رہا ہے۔ سمندروں میں آئل ٹینکروں کی پکڑ دکڑ اب عام ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جنگ کا آغاز لگتا ہے جہاں کوئی ایک دوسرے کا تیل نہیں جانے دے رہا۔ ایران نے بھی امریکہ سے منسلک 2 آئل ٹینکر پکڑ لیے۔ ایران نے حال ہی میں خلیج فارس میں 2 غیر ملکی آئل ٹینکروں کو پکڑ لیا جن پر اسمگلنگ کا الزام ہے۔ اس کے جواب میں امریکہ نے بھی روسی آئل ٹینکر کو ہندوستانی سمندر میں قبضے میں لے لیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی امریکہ کی طرف سے دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اب سمندروں میں ایک دوسرے کے ٹینکروں کو پکڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ روس ایران کی حمایت کر رہا ہے جبکہ امریکہ چین اور روس کو تیل نہ بھیجنے کی کوشش میں ہے۔ یہ صورتحال بہت خطرناک ہو چکی ہے۔ عالمی تیل کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز ہے جو معیشتوں کو ہلا سکتا ہے۔ بھارت نے امریکہ کی حمایت میں ایران کے 3 آئل ٹینکروں پر قبضہ کر لیا۔ بھارتی کوسٹ گارڈ نے عرب سمندر میں ایران سے منسلک 3 آئل ٹینکروں کو پکڑ لیا ہے جو اسمگلنگ میں ملوث تھے۔ یہ ٹینکر امریکہ کی پابندیوں کی فہرست میں شامل تھے۔ بھارت نے اسے بین الاقوامی اسمگلنگ نیٹ ورک کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ یہ اقدام امریکہ کے دباؤ میں لگتا ہے کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ عروج پر ہے۔ اب ایران، امریکہ، روس اور بھارت سب ایک دوسرے کے ٹینکروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تیل کی تجارت شدید متاثر ہو رہی ہے۔ چین کو تیل کی سپلائی رک سکتی ہے۔ ایران کا امریکہ کو بڑا الٹیمیٹم، ہمارے پاس خفیہ ہتھیار موجود ہیں، سرپرائز دیں گے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس کچھ ایسے خفیہ ہتھیار موجود ہیں جو میڈیا میں نہیں دکھائے جا سکتے لیکن امریکہ کو بڑا سرپرائز دیں گے۔ یہ ممکنہ طور پر الیکٹرانک وارفیئر، EMP حملے یا GPS بلاک کرنے والے ہتھیار ہو سکتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ کے سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور فائنینشل سسٹم کو جام کر دیں گے۔ اس سے امریکی بحری جہاز، طیارے اور اسٹاک مارکیٹ متاثر ہو سکتی ہے۔ ایران نے دفاعی سسٹم بھی تعینات کر دیے ہیں۔ یہ بیان امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سخت موقف کا حصہ ہے۔ اگر ایسا ہوا تو بجلی، انٹرنیٹ اور فوجی نیٹ ورکس ڈاؤن ہو سکتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل جنگ کا خطرہ بڑھا رہا ہے۔ سمندروں میں غیر اعلانیہ جنگ شروع۔ امریکہ، روس، ایران اور چین ایک دوسرے کے ٹینکر پکڑ رہے ہیں۔ اب سمندر میں آئل ٹینکر پکڑ دھکڑ کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے۔ امریکہ روسی ٹینکرز پکڑ رہا ہے، ایران امریکہ سے منسلک ٹینکر اور بھارت ایرانی ٹینکر اور سب چین کو تیل نہ بھیجنے کی کوششوں میں ہیں۔ یہ روس اور ایران کی حمایت کرنے والے بلاک کے خلاف امریکہ کی حکمت عملی ہے۔ اس سے عالمی تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور معاشی بحران کا خطرہ ہے۔ امریکہ میں فائنینشل ریسیشن کا خوف بڑھ رہا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ ہمارے پاس سرپرائز ہتھیار ہیں۔ روس بدلہ لینے کی تیاری میں ہے جس سے صورتحال انتہائی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ نے اپنے تمام آئل ٹینکرز کو فوری واپس بلا لیا۔ ایران کا خوف۔ امریکہ نے اپنے تمام تیل بردار جہازوں کو ہنگامی ہدایات جاری کی ہیں کہ فوری طور پر راستہ بدلیں اور ایرانی حدود میں بالکل نہ جائیں۔ ایران نے بحیرہ ہرمز میں امریکی تیل کے ٹینکر کو پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ امریکی بحریہ نے بجائے لڑائی کے اپنے جہازوں کو پیچھے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ امریکہ ابھی براہ راست تصادم سے بچنا چاہتا ہے۔ ایران کی مضبوط دفاعی تیاری اور ڈرون بورڈز نے امریکی بحریہ کو خوفزدہ کر رکھا ہے۔ اگر ایک بھی بڑا واقعہ ہوا تو تیل کی قیمتیں $150 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہیں۔ امریکہ جانتا ہے کہ لمبی جنگ اس کے وسائل اور معیشت کو تباہ کر دے گی۔ یہ سمندری جنگ کا آغاز ہے اور امریکہ اب پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ایران نے بحیرہ ہرمز میں امریکی ٹینکر پکڑنے شروع کر دیے۔ امریکہ بے بس۔ ایران نے بحیرہ ہرمز میں امریکی تیل کے جہازوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے اور انہیں غیر قانونی قرار دے رہا ہے۔ جواب میں امریکہ نے اپنے تمام آئل ٹینکر کو فوری طور پر واپس بلانے کا حکم دیا ہے۔ ایران کا واضح پیغام ہے کہ جو ہم پر حملہ کرے گا وہ خود بھی تباہ ہو جائے گا۔ امریکی بحریہ کے بڑے بڑے ایئر کرافٹ کیریئر اور وار شپ
موجود ہونے کے باوجود ایران کو روکنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ یمن کے بعد اب ایران کے خلاف بھی امریکہ کی کمزوری کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ یہ صورتحال تیل کی عالمی سپلائی کو شدید متاثر کر رہی ہے۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اب کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ایران کا اعلان، ایک حملہ ہوا تو پورا خطہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب لڑائی کا وقت آ گیا ہے اور سڑکوں پر نکلنے کا وقت ہے۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے ایک بھی حملہ کیا تو یہ پورے خطے کی جنگ بن جائے گی۔ ایران کے پاس سوارم ڈرونز، ڈرون بورڈز اور انتہائی تیز میزائل تیار ہیں۔ امریکہ جانتا ہے کہ لمبی جنگ اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گی۔ یمن سے سبق سیکھے ہوئے امریکہ اب براہ راست تصادم سے بچ رہا ہے۔ ایران کی نئی بحری حکمت عملی نے امریکی بحریہ کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اگر جنگ ہوئی تو تیل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل نے امریکہ کو سخت وارننگ دے دی، ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر حملہ نہ کیا تو ہم خود حملہ کریں گے۔ اسرائیلی دفاعی حکام نے امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے خلاف فیصلہ کن فوجی کارروائی نہ کرے تو اسرائیل اکیلے ہی حملہ کر دے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران کی میزائل صلاحیت وجودی خطرہ ہے اور اگر ایران ریڈ لائن پار کرے تو اسرائیل میزائل فیکٹریاں اور اسٹاک تباہ کر دے گا۔ یہ وارننگ اس وقت سامنے آئی جب امریکہ ایران مذاکرات جاری ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ صرف نیوکلیر پروگرام پر بات کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو 11 فروری کو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے تاکہ میزائلوں کو بھی مذاکرات میں شامل کیا جائے۔ ایران کا موقف سخت ہے کہ میزائل اور علاقائی امور مذاکرات سے باہر ہیں۔ یہ صورتحال جنگ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ امریکہ کے F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس مشرق وسطیٰ میں ایران پر حملے کی تیاریاں مکمل۔ امریکہ نے وارمنٹ نیشنل گارڈ کی 6 F-35A اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کو مشرق وسطیٰ میں بھیج دیا ہے۔ یہ جیٹس ایران کے اندر گہرے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکہ نے USS ابراہم لنکن کیریئر گروپ سمیت بڑی تعداد میں جنگی جہاز اور طیارے تعینات کر رکھے ہیں۔ یہ سب نیوکلیر مذاکرات کے ساتھ ساتھ ممکنہ حملے کی تیاری ہے۔ پچھلے مہینے میں 100 سے زائد C-17 کارگو طیاروں سے سامان پہنچایا گیا۔ امریکی فورسز اب ایران کے جواب میں مکمل طور پر تیار ہیں۔ یہ ڈپلائمنٹ بہت بڑی ہے اور جنگ کے امکان کو بڑھا رہی ہے۔ امریکہ نے ایرانی میزائلوں کے خوف سے بچنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں پیٹریاٹ اور تھاڈ میزائل ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر تعینات کر دیے۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے اپنے 20 اڈوں پر پیٹریاٹ اور تھاڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کی مکمل ڈپلائمنٹ کر دی ہے۔ یہ سسٹم ایران کے بیلسٹک میزائلوں سے امریکی فورسز، اسرائیل اور خلیجی اتحادیوں کو بچانے کے لیے ہیں۔ اسرائیلی چینل 14 اور دیگر ذرائع نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تیاری حملے سے پہلے کی ہے، جبکہ ایران کے پاس شہاب 3 عماد، قدر، سجیل اور خرم شہر 4 میزائل ہیں جن کی رینج 1000 سے 2000 کلومیٹر تک ہے۔ یہ میزائل قطر، بحرین، سعودی عرب، اردن اور عراق میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا سخت بیان سامنے آ گیا۔ 11 فروری کو عظیم ریلیاں نکالے، دشمن کو مایوس کریں، قومی طاقت عوام کی استقامت سے ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ویڈیو پیغام میں ایرانی عوام سے اپیل کی کہ 11 فروری کو اسلامی انقلاب کی 47ویں سالگرہ پر بڑی ریلیاں نکالیں اور دشمن کو مایوس کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی طاقت میزائلوں یا طیاروں سے زیادہ عوام کے ارادے اور استقامت سے ہے۔ خمینی نے کہا کہ دشمن مایوس ہونے تک ایرانی قوم کو ہراساں کرتے رہیں گے۔ یہ بیان امریکہ اسرائیل کے دباؤ کے خلاف شو آف اسٹرینتھ ہے۔ 11 فروری کو ریلیاں نہ صرف جشن بلکہ طاقت کا مظاہرہ ہوں گی۔ ایران میں مخالف آوازوں پر کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ یہ صورتحال تناؤ کو مزید بڑھا رہی ہے۔ نوبل انعام یافتہ نرگس محمدی کو 7 سال سے زائد قید کی سزا، ایران میں مخالفین پر کریک ڈاؤن بھی تیز۔ ایران نے نوبل امن انعام یافتہ انسانی حقوق کارکن نرگس محمدی کو مزید 7 سال سے زائد کی قید کی سزا سنا دی۔ انہیں 2 سال کا ٹریول بین اور اندرونی جلاوطنی بھی دی گئی ہے۔ یہ سزا بھوک ہڑتال کے بعد دی گئی جب ایران میں احتجاج اور امریکہ کے دباؤ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔
اصلاح پسند سیاستدانوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ پیغام ہے کہ ایران مذاکرات کے باوجود اپنی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کی مذمت کر رہی ہیں۔ یہ اندرونی کمزوری کو چھپانے کی کوششیں لگتی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔